جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ فجر کے بعد سو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے پاؤں مار کر اٹھایا، وضاحت چاہیے۔ محترم بھائی، فجر کے بعد سونے کی ممانت پر جتنی بھی روایتیں آتی ہیں، کوئی بھی روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع والی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد سونے سے منع کیا ہو، ایسی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے بات ذکر کی ہے، تو اس حوالے سے روایت آتی ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا شعب الایمان میں، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے بھائی، وہ تو بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے۔ اس میں عبد الملک بن ہارون بن انترا وہ بھائی کذاب اور متروک راوی ہے، اس لیے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنایا جا سکے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے فجر کے بعد سونے کی ممانت پر جی جو روایات پیش کی جاتی ہیں، کوئی ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہے جی۔ ایک روایت اس حوالے سے جو ہے آتی ہے جی عثمان رضی اللہ عنہ کی مروی، لیکن وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف جداً قرار دیا ہے حلیت الاولیاء وغیرہ کے اندر۔ اس کی سند میں سلیمان بن ارقم وہ متروک الحدیث ہے جی، یہ مرکزی علت ہے اس میں، سلیمان بن ارقم۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سند میں جو ہے ایک راوی ہے ابن ابی فروا، مطلب اس کا نام ہے اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروا، وہ بھی متروک الحدیث ہے، جس طرح کہ حافظ ابن حجر اور دیگر اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو یہ تو بھائی ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک روایت کہ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک جو ہے رزق تقسیم ہوتا ہے، تو اس میں سونا منع ہے، یہ کہ منع والی روایت یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر 6991 نمبر پر مسند الفردوس دارمی کے حوالے سے ذکر کی ہے، لیکن اسبغ بن نباتہ کے سند کے ساتھ، لیکن اس میں اسبغ بن نباتہ یہ بھائی جو ہے متروک راوی ہے، اس پر محدثین نے جرح کی ہے، امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن معین، حافظ ابن حجر اور دیگر اہل علم نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ تو یہ بھی روایت صحیح نہیں، بلکہ شیخ البانی نے اس کو منکر جداً قرار دیا ہے، یعنی کہ انتہائی منکر ہے جی۔ تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی روایت صحیح یا حسن ثابت نہیں ہو سکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی جو موضوع روایتیں نقل کرنے والے ہیں انہوں نے بھی لکھ دیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، مثلا علامہ طاہر پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات کے اندر، علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر، اسی طرح ابن العراق نے تنزیہ الشریعہ میں، اسی طرح علامہ ابن جوزی نے جو ہے الموضوعات کے اندر، اور پھر تلخیص کتاب الموضوعات کی جو ہے امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ان روایتوں پر جرح کی ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔